بات نہیں اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه قد غوى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذ يعيدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ 17 رمضان مبارک جنگ بدر کا دن ہے، اور قرآن مجید میں اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی ہم دور کر لیں کہ ہمارے اس طرح دن منانے کا کوئی رواج نہیں ہے اسلام میں، کہ کسی کی پیدائش کا دن یا کسی واقعے کا دن یا کسی کی شہادت کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی نہیں منایا گیا، اور صحابہ کی سیرت میں بھی اس طرح کا کوئی دن منانے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا. البتہ اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھتے تھے، بلکہ اس تاریخ کو سینہ بسینہ اپنی آئندہ نسل تک پہنچانے کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اہتمام کرتے تھے. صحابہ نے تو اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور صحابہ کے بعد بھی جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی تاریخ کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنی آئندہ نسل تک منتقل کیا. ایک بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ بڑی حد تک ہم بھی اور ہمارے آئندہ آنے والی نسل اب اپنی تاریخ سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اپنی تاریخ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ لوگ جو قوموں کی حیات و ممات، یعنی کس طرح قومیں زندگی پاتی ہیں اور کس طرح قومیں ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، یا قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا جو لوگ بہت گہرا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے، کسی زندہ قوم کو ختم کر دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کا رشتہ اس کی تاریخ سے توڑ دیا جائے. دھیرے دھیرے اس کی نسل کو اس کی جو ہسٹری تھی، اس کی جو تاریخ تھی، اس سے دور کر دیا جائے. بس وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی. کیا ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ اب ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ اب اپنی تاریخ سے بالکل بھی نابلد ہو چکی ہے. آپ راستہ چلتے کھڑے ہو جائیے، جو ہمارے نوجوان ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں، یا چلیے یہ تو کم پڑھے لکھے نوجوان ہوں گے، کسی کالج کے باہر کھڑے ہو جائیے اور وہاں پر جو کسی نوجوان سے بدر کے بارے میں کچھ پوچھیے کہ کیا تم نے سنا یہ کیا چیز ہے بدر.
تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، نہیں معلوم اس کو بدر کیا ہے۔ کسی صحابی کا نام تو چھوڑیے کہ ان کے نام سے وہ کچھ ان کے بارے میں بتا سکے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بدر کے بارے میں بھی نہیں بتا سکے گا۔ یہ مسلمان جیسی قوم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی قوم کے لیے موت کی بات ہے۔ اسکول اور کالج میں تو خیر اب اور آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے، اب آئندہ جو دور آئے گا، اس میں تو اب اس بات کا قطعی امکان نہیں ہے کہ وہ مذہب کی تعلیم، دین نہیں کہہ رہا میں، مذہب کی کوئی تعلیم، اور وہ بھی اسلام، اس کی کوئی تعلیم اسکول سے حاصل کر سکیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں بھی اس تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم نے خود بھی اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کا کوئی شعوری اہتمام نہیں کیا۔ شعوری اہتمام سے مراد سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بند کوشش ہم نے نہیں کی کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے وابستہ ہو جائیں۔ جمعہ کے جو چھوٹے موٹے بیانات ہوتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ بالکل ٹائم دیکھ کر اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب بیان ختم ہونے کا وقت ہو اور عربی خطبہ شروع ہونے کا وقت ہو، کہ کسی طرح بس جمعہ ہماری ادا ہو جائے۔ تو میں اپنے یہاں موجود حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے آئندہ آنے والے طوفان کو پہچانیے، سمجھیے۔ ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے دروازے کو دستک دے رہی ہے، ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑی مصیبت۔ عقل مند وہ ہے جو اس مصیبت کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے بچنے کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرے۔ تبھی موقع ہے آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں۔ اس موقع کا جتنا فائدہ اٹھا کے ہم اپنے اور اپنی نسل کو بچانے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ دن منانے کا کوئی ایسا رواج ہے نہیں، اس لیے 17 رمضان تو منگل کو ہے، لیکن ہم نے یہ پروگرام آج 15 رمضان کو رکھ لیا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 17 رمضان کو ہی کرنے میں کوئی ثواب ہے۔ ثواب کس میں ہے؟ ذکر کر کے یاد کرنے میں، اور وہ چاہے 15 کو کریں چاہے 18 کو کریں، آپ کو اس میں یقیناً ثواب تو ثواب بھی ملے گا، اور تاریخ کو نسل تک پہنچانے کا جو فریضہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا ہوگا۔ تو محترم بھائیو، یہاں تو بہت مختصر گفتگو ہو سکے گی، لیکن گھر جانے کے بعد آپ ضرور بدر کا مطالعہ کیجئے، اپنے گھر میں بھی اس کا ذکر کیجئے، بچوں کے ساتھ بھی بات کیجئے اس سلسلے میں، اور ان کو بتائیے کہ ہماری تاریخ کا ایک بہت درخشاں باب ہے یہ۔ آپ کے سامنے میرے نوجوان دوست نے ابھی سورہ انفال کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس مکمل سورہ میں بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دو بڑی جنگیں آپ کو یاد ہیں، جنگ بدر، جنگ احد۔ جنگ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں، اس میں سے آخر کی جو 100 آیتیں ہیں وہ جنگ احد پر تبصرہ ہے، اور انفال میں، سورۃ الانفال میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ اب کسی واقعے پر اللہ رب العزت تبصرہ فرمائیں، کسی واقعے کا ذکر اللہ رب العزت خود فرمائیں اور اسے قرآن کی آیات کا حصہ بنا دیں، تو اپنے آپ میں یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ واقعہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر فرما کر اور اس نام کی پوری ایک سورہ نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس واقعے کو محفوظ فرما دیا۔ واقعے کی تفصیلات تو سیرت میں ملیں گی ہم کو، لیکن اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی اور کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کے طرز عمل پر تبصرہ فرمایا، اور بھی کچھ باتیں، نصیحتیں اور تذکیر اس صورت میں موجود ہیں، تو اس کا بھی ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کی جو آپ کی 13 سالہ زندگی تھی
ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے اس کا ہوگا کہ وہ 13 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے سخت گزرے ہیں، اور کفار مکہ نے ہر ممکن طریقے سے اس دعوت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر لی، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ تشریف لے جاتے ہی حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مدینہ کے ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کا اعلان تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں واقعات کی ترتیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے آپ نے مسجد نبوی بنائی ہے نا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد یہودی قبائل سے اور آس پاس کے قبائل سے آپ نے معاہدے کیے، اور دنیا کا پہلا معاہدہ، تحریری معاہدہ اور پہلا دستور، دنیا کا پہلا دستور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وجود میں آیا۔ لیکن جو ساری ایکٹیویٹی تھی نا، یہ ایکٹیویٹی مدینہ کے ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کے، ایک اسلامک اسٹیٹ کے قیام کا اعلان تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس دعوت کی تکمیل کا، اس کلمے کی تکمیل کا ایک اعلان تھا۔ وہ کلمہ تو یہی تھا نا جس کو مشرکین مکہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اور جو مکہ کے بہت جہاندیدہ بزرگ عرب تھے، بدو عرب، وہ آپ کے کلمے کو سن کر اور آپ کی دعوت کو دیکھ کر خوب اچھی طرح یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص ایک دن پورے عرب پر غالب آئے گا۔ وہ کہتے تھے یہ شخص ایک دن پورے عرب پر غالب آئے گا، لہٰذا ان میں سے بعض نے حضور سے معاہدہ کرنے کی بھی کوشش کی کہ جب تم غالب آؤ گے تو ہماری بھی حصے داری کر لینا اس میں، اور حضور نے اسے انکار فرمایا تھا۔ تو وہ جان گئے تھے کہ یہ کلمے کی دعوت اصل میں تو غلبے کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے غالب ہونے کی دعوت ہے، اللہ کے دین کے قائم ہو جانے کی دعوت ہے۔ لہذا مدینہ میں تشریف لاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے اس کے ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اسلامک اسٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ اب مدینہ میں زندگی کے تمام معاملات میں صرف اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اب یہ وہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، میرا قبیلہ، طاقتور قبیلہ، پرانا قبیلہ، نیا قبیلہ، یہ سب نہیں چلے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ میرے قبیلے کی افرادی قوت اتنی ہے اور تمہارا قبیلے کی افرادی قوت چھوٹی ہے، نہ، اب تو یہ چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور وہ سارے پابندیاں ہٹا دی گئیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں لگائی گئی تھی مکہ میں، سب ختم۔ اب یہاں پر صرف اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اب یہ بات اہل اسلام کے لیے تو بڑی خوشی کی تھی، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، ان کے تو سینوں پہ جو سانپ لوٹ گیا کہ اب تو مسلمانوں کو ایک زمین میسر آ گئی، اب تو مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی، ان کے پاس تو ایک حکومت ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو بہت گہرائی سے اسٹڈی کریں گے وہ سمجھ لیں گے کہ مکہ میں خود بھی ایسی کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، قبیلے والی زندگی تھی، وہاں کی پولیٹیکل سسٹم قبیلوں والا نظام تھا وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے پہلی بار ایک ایسا سسٹم قائم کر دیا مدینہ میں کہ جس کا ایک حکمراں تھا اور سب لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، سب لوگ اس کی فرما برداری کرتے تھے۔ یہ پہلی بار لوگوں نے وہاں ایک ایسے سسٹم کو دیکھا، اس سے مسلمانوں کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی، کئی گنا ظاہر ہو گئی طاقت۔ لہٰذا مشرکین مکہ پیچھے سے بڑی سازشیں کرنے لگے کہ کس طرح اللہ کا نام لینے والی اس اسٹیٹ کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ ان کی کوششیں ہر چہار سو چل رہی تھیں۔ ان میں سے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ خوب پیسہ جمع کیا جائے، بہرحال جنگ لڑنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک زوردار حملہ اسلامک اسٹیٹ پر کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اب اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔
لہذا انہوں نے سوچا کہ ایک جیسے لوگ کرتے ہیں نا، گروپ بنا لیتے ہیں اور ایک بزنس تجارت کرتے ہیں، تو کہا ایک ایسی تجارتی قافلہ روانہ کیا جائے اور سب لوگ یہ عہد کر لیں کہ اس تجارت میں جو بھی نفع ہوگا وہ نفع ہم اسلام کو ختم کرنے میں لگائیں گے۔ انہوں نے اس کی بڑی کوشش کی اور ابو سفیان کی قیادت میں وہ قافلہ شام سے خوب تجارت کر کے پیسہ کما کے لوٹا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 250 کلو سونا، 250 کلو سونے کی مالیت، تجارتی مالیت کا قیمت کا تجارتی مال لے کر ابو سفیان صرف 40 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ایک پل کی خبر، آپ نے جو اپنے جاسوس بھی لگائے ہوئے تھے اور بہت اویئر رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات ہے دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسجد کے امام نہیں تھے، صرف ذکر و اذکار سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام معاملات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ایک بہت ہی ذہین ترین سیاستداں کی حیثیت سے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ پوری خبر حالات کی کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، ہمارے خلاف کہاں کہاں سازشیں ہو رہی ہیں۔ لہذا جب حضور کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ خوب مال و دولت کما کر لوٹ رہا ہے اور وہ مال اب اسلام کے خاتمے کے لیے لگنے والا ہے، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ اس قافلے کو روکنے کے لیے چلنا ہے۔ آپ نے سب کو پابند نہیں کیا تھا، اس لیے سارے صحابہ تیار نہیں ہوئے، کچھ صحابہ تیار ہوئے اور وہ لوگ نے سفر شروع کیا۔ اس سفر کی خبر ابو سفیان کو بھی ہو گئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس نے مکہ خبر بھیجی کہ بچاؤ ہمارے قافلے کو، اگر یہ لٹ گیا تو تمہارا سارا سرمایہ برباد ہو جائے گا۔ وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے تمام بہادر اور جری لوگ، اور جس میں عورتیں بھی تھیں، وہ سب کی سب جو نکلے کہ چلیے اب تو مل کے ختم ہی کر دیتے ہیں سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہاں پر قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں، صرف 40 لوگ ہیں اس میں، اور خوب پیسہ اور مال بھی ہے، اور یہاں پر ایک دوسرا قافلہ ہے جس میں تقریباً 1000 لوگ ہیں۔ حضور کو خبر ملی کہ تقریباً 1000 لوگ ہیں، خوب جنگی ہتھیار ہیں ان کے پاس، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں اور پیسہ ہے، اور خوب گاتے بجاتے ڈھول پیٹتے ہوئے وہ ناچتے گاتے چلے آ رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید دلوں کے حال سے واقف ہے نا۔ دیکھیے اس واقعے کو قرآن نے کیسے بیان فرمایا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم جدھر بھی جاؤ ملے گا تم کو ایک گروہ، اگر ادھر جاؤ گے تو یہاں بھی مل جائے گا اور ادھر جاؤ گے تو یہاں بھی فتح ہو جائے گی۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، اب مسلمانوں کے دل میں تھا نا کہ وہاں تو 40 لوگ ہی ہیں اور مال بھی ہے، تو یہ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرمانے تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا، اللہ کیا چاہتے ہو بتا رہے اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ قرآن کی یہ تبصرہ ہے قرآن مجید کا، اس نکلنے پر تبصرہ کہ جب تم نکلے تو تمہارے دل میں کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں، کہ حق حق ثابت ہو جائے آج۔ لہٰذا آپ نے بار بار دہرایا اس بات کو کہ کہاں چلنا ہے۔ صحابہ اکرام حضور کے تو ابرو کے اشارے کو سمجھتے تھے، بار بار کے سوال سے ہی سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جدھر حکم دیں، جس جگہ جانے کا حکم دیں،
اگر آپ حکم دیں گے کہ سب کی سب سمندر میں کود جائیں تو اللہ کے رسول خدا کی قسم آپ حکم دیجئے ہمارا ایک فرد بھی باقی نہیں رکھے، بچے گا نہیں، سب آپ کے اوپر سمندر میں کود جائیں گے۔ اور آپ کا رب آپ کو جس جگہ چلنے کا اشارہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول آپ ادھر چلیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے پھر قافلے، کون سا قافلہ جن سے بھڑنا ہے، جن سے لڑائی ہونی ہے، اس طرف جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اور پھر بدر کے مقام پر دونوں قافلے، ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کے لے کے نکل گیا ایک دوسرے راستے سے، جب اس کو خبر ملی تھی تو وہ بچا کے نکل لیا۔ یہاں ابو جہل کی قیادت میں جو 1000 کا لشکر آیا تھا، اب وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعداد کو جب آنکا تو کتنے تھے؟ 313۔ یہ 313 وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت روئے زمین پر اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دینے کے لیے، وہ بہترین نفوس جو کچھ موجود تھے زمین پر، وہ سب کی سب اگر گن کے ناپے گئے تو وہ 313 تھے جو وہاں پر موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بدری صحابہ، جو ترتیب بتائی جاتی ہے صحابہ کی فضیلت کی، تو خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ جو باقی کے دوسرے ہیں، اور پھر ان کے بعد بدری صحابہ کا درجہ تمام صحابہ میں اتنا اونچا اور اتنا افضل ترین درجہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے سب کی سب تیار۔ اچھا، گھر سے تو پوری لڑائی کی نیت کر کے بھی نہیں نکلے تھے نا، صرف 2 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، بس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ سفر ذرا لمبا تھا۔ وہ لوگ جن کو مدینہ سے بدر کی طرف جانے کا موقع ملا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، یہاں تک کہ خود سپہ سالار اعظم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خود کے پاس بھی ایک اپنا پرسنل اونٹ نہیں تھا، اپنی پرسنل سواری نہیں تھی، بلکہ جو اونٹ تھا اس کو مزید 2 لوگوں نے بھی شیئر کیا، یعنی 3 لوگ اس کے اوپر باری باری سوار ہو کے چلتے تھے۔ اس طرح اس تھوڑے سے سامان کے ساتھ اور مختصر سی سواری کے ساتھ، محض صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ 313 کا لشکر میدان بدر میں 1000 کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے، آپ پہلے پہنچ گئے، اس لیے بہترین جگہ کا آپ نے انتخاب فرمایا کہ جنگی اعتبار سے کون سی جگہ بہتر ہو سکتی ہے، بلکہ ایک صحابی کا مشورہ آپ نے قبول فرمایا۔ رات سے پہلے، یعنی 17 رمضان کل ہے، آج سے پہلے ایک اور بات آپ سے عرض کریں کہ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے بدر، اور رمضان کے روزے بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی یہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کا، پہلا رمضان تھا اور بدر کا موقع آ گیا تھا۔ لہذا سفر پر نکلتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گرمی کی بھی شدت ہے، رمضان کا مہینہ، گرمی کی شدت، لہذا لوگ روزہ افطار کر لیں، یہ لڑنا ہے تو آپ تو مقابلہ کرنا ہے نا، اور آپ نے جو سب کے سامنے جو افطار فرمایا، روزے کو ختم کیا۔ وہاں پر بہترین جگہ آپ نے منتخب فرمائی۔ سب سے پہلے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ایک اونچی جگہ پر ہم آپ کے لیے ایک شامیانہ بنا دیتے ہیں، ایک عریش بنا دیتے ہیں، وہاں سے آپ کو پورا میدان بھی نظر آئے گا اور آپ قیادت کر سکیں گے بہترین طریقے سے۔ حضور نے اس کو پسند فرمایا، لہٰذا صحابہ کرام نے فوراً کچھ لکڑیاں ٹھوک کر ایک چادر ڈال کر ایک عریش وہاں پر بنا دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں، وہ جو بنایا گیا تھا چھوٹا سا خیمہ، اللہ سے راز و نیاز کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ ہے دوستو ترتیب کہ فوج کو میدان میں لے کر آ گئے، گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول تو گھر میں بیٹھ کے بھی دعا فرماتے تو اللہ پاک سب کو ایسے ہی ہلاک کر دیتے۔ گھر میں بیٹھ کے دعا نہ فرمائی، میدان میں آ گئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو دعا فرمائی دوستوں کہ آسمان ہل جائے،
اور جو بات کہی آپ نے کہ اللہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر یہاں آیا ہوں، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کا آخری رسول، اللہ کے آخری رسول کی آخری امت، حضور حالات کی سنگینی کو خوب اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ آج اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد تیرا نام اس زمین پر نہیں لیا جائے گا۔ گریے کا عالم یہ تھا کہ چادر بار بار نیچے گر جاتی، جناب ابو بکر چادر کو پھر آپ کے اوپر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول اب بس فرمائیے۔ اتنا اللہ کے حضور گریا۔ آپ کسی دوسرے کمانڈر، فوجی کمانڈر کی تاریخ دیکھیے، پڑھیے کہ کیسا غرور اور کیسا گھمنڈ اور شراب و کباب کی محفلیں، اور وہ چل بھی رہی تھی وہاں سامنے والی پارٹی میں، اور یہاں حال یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، ساری اپنی تدبیر جتنی تھی وہ کر لی، 313 ہی لا سکے تھے لے آئے، میدان کا انتخاب کر لیا، جگہ کا انتخاب کر لیا، 2 ہی گھوڑے مل سکے تھے لے کر آ گئے، 70 اونٹ تھے 313 کے پاس، صرف 70 ہی لے کر چلے آئے۔ کسی کے پاس تلوار تھی پرانی، کسی کی زنگ لگی ہوئی تلوار تھی، کسی کی ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، اور خود اور زر بختر تو تھا ہی نہیں کسی کے پاس کہ اپنی حفاظت کر لیتا ہو۔ جتنا سامان میسر تھا لے آئے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو اپنی تدبیر کر لی، اب تو اپنی تدبیر فرما۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا اس کا ذکر سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کیا وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تمہاری فریاد کے جواب میں اس نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ رات میں اللہ کے رسول کو خوشخبری سنا دی گئی، یہ آپ نے جو گریہ فرمایا کہ اب بے فکر ہو جائیے، اب آپ کی مدد کے لیے ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ وہ اقبال نے فرمایا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ فرشتوں کا 1000 فرشتوں کا لشکر۔ بعد کے واقعات آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہو کس طرح کفار مکہ دیکھتے تھے کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ یہ گھوڑوں پر چڑھے آ رہے ہیں اور ایسا حملہ کرتے ہیں، پیچھے کے گردن کٹتی ہے اور گہرا زخم لگ جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، وہ تو جان بھی نہیں رہے کسی کو۔ ایسے لوگ اللہ کی مدد، اور یہ اللہ کی مدد ہر اس جگہ نازل ہوگی اور آج بھی نازل ہوگی جہاں پر گھمنڈ نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی اور اخلاص ہوگا، جو اس وقت صحابہ کرام کے اندر تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام دوسرے دن جنگ کے لڑائی ہوئی، 313 کا لشکر 1000۔ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ یہ 313 لوگ لیکن صف بستہ، اور یہاں تو بس ایک بھیڑ تھی اور وہاں ایک تنظیم تھی، پورا ایک سسٹم تھا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا دوستوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی نصرت فرمائی، اپنے نبی کی مدد فرمائی، اور 313 کا یہ لشکر 1000 پر بھاری ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشان بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے اس جگہ لکڑی سے نشان بنایا تھا، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں یہ ہلاک ہوگا، وہاں ہلاک ہوگا۔ صحابی فرماتے خدا کی قسم ہم نے نشان چیک کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بتایا تھا جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہاں وہ گرا۔ اور ابو جہل جو وقت کا فرعون، حضور اکرم جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، میرا فرعون ابو جہل، اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ 2 بچوں کے ذریعے سے قتل ہوا، معاذ اور معاویز، 2 بچے جن کو تو حضور جنگ میں لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، چھوٹے بچے جن کو جنگ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے،
تو آ گئے تھے ایڑی اٹھا اٹھا کے کہ نہیں ہم کو لے کے چلیے، ایڑی اٹھا اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم تو اونچے ہو گئے، ہمیں لے چلیے۔ اور دوران جنگ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں لڑ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دونوں دائیں اور بائیں 2 بچے، میرے عبداللہ بن مسعود فرماتے میرے دائیں بائیں 2 بچے، میں سوچتا تھا کہ کاش میرے دائیں بائیں جری اور نوجوان مرد ہوتے تو میری بھی حفاظت ہوتی اور میں اور جم کے لڑتا، یہ 2 بچے کہاں سے آ گئے؟ اب اچانک ان میں سے ایک نے پوچھا چچا جان ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ مدینہ کے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بچے ابو جہل کا کیا کریں گے، لیکن میں نے بتا دیا سامنے جو لڑ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ بس ان بچوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگتے ہوئے گئے، اور ایک نے جو ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر جو وہ تلوار ماری اور دوسرے نے جو وہ اس کے اوپر حملہ کیا، گر گیا، وہ شدید زخمی ہو کر گر گیا۔ تو ان بچوں نے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان بچوں نے مجھے آواز دی کہ چچا جان آئیے اور اس کا سر کاٹ لیجیے، اب اس کا سر کاٹ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حیران رہ گئے، کہتے میں حیران رہ گیا اور میں دوڑ کر گیا جب اس طرف تو ابو جہل نیچے گرا ہوا تھا، اور میں نے جب اسے کہا کہ آخر تو اپنے انجام کو پہنچا، اس وقت ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ افسوس کہ مجھے ایک کسان قتل کر رہا ہے، میں سوچتا تھا کہ کوئی سپاہی قتل کرے گا، مجھے کسان، مدینہ کے لوگوں کو کسان سمجھتے تھے وہ لوگ، مکہ کے لوگ، یہ کسان لوگ ہیں، مجھے کسان قتل کرنے آیا ہے۔ اور کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم پڑے کہ سردار کی گردن ہے، لمبی گردن دکھے تو معلوم پڑے سر۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا غرور، یہ غرور تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے فرعون میری زمانے کا فرعون ہے، وہی لے کر آیا تھا سب کو جمع کر کے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گردن کاٹی، کافروں کو شکست ہوئی، بہت نقصان ہوا، اور ان کے سارے مقتولین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنویں کے اندر پھینکوا دیا، اور صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کا وہ فرمایا۔ اور اس کے بعد مال غنیمت جو کچھ وہ لے کر آئے تھے سب اپنے ساتھ، وہ جمع کرنے کا معاملہ آیا۔ اس پر ہم اپنی بات اب مختصر کریں گے دوستوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مال غنیمت اتنا سارا جب مسلمانوں نے دیکھا، تو پہلے ایسا ہوتا تھا ہمیشہ کہ سب لوگ وہ مال لوٹتے تھے اور جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ لے کے چلا جاتا تھا۔ لہذا لوگوں نے سوچا کہ ابھی بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ صحابہ کرام حضور کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس کا کیا کریں، یہ جو مال غنیمت ہے اس کا ہم کیا کریں؟ پہلے تو سب جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ لوٹ لیتے، لیکن جو حضور سے قریب ترین صحابہ تھے وہ حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس کا کیا کریں؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اور سورہ انفال اسی جواب سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سورہ انفال پڑھیں گے تو اس سوال کے جواب سے سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بتا دیں، انفال نفل سے بنا ہے، نفل نماز فرض کے علاوہ جو پڑھتے ہیں وہ نا، تو معلوم ہوا کہ جنگ کے دوران جو مال ملے گا وہ کیا ہے؟ نفل ہے، نفل ہے، مل گیا ایسے بونس۔ اصل چیز کیا ہے؟ شہادت ہے، اصل چیز شہادت ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی کو شہید ہونے کا موقع مل جائے، وہ اس مال سے کئی گنا زیادہ فضیلت والی ہے کہ کسی کی جان اللہ کے راستے میں چلی جائے۔ تو یہ لوگ جب حضور سے پوچھنے آئے صحابہ کرام، تو قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ بس ایک لائن کا جواب دیا، ان سے کہو کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس اتنا ہی جواب ہے۔ یہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا، اس کا مطلب رک جاؤ، ابھی ہاتھ نہیں لگانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اصل مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے، لیکن یہ بتایا کہ دیکھو اس سے زیادہ اہم کیا ہے، تم مال کے لیے سوچ رہے ہو کہ مجھے مل جائے، لیکن اصل چیز تو یہ فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ میرے دوستوں، مسلمان ایک بڑی لمبی جنگ لڑ کے آئے ہیں، ایک بڑی جنگ بدر،
ایک بڑی جنگ لڑ کر آئیں. غور کریں، بہت سوچنے کا مقام ہے. مسلمان ایک بڑی جنگ لڑ کر آئیں، اس پر تو پیٹھ تھپ تھپائی جاتی ہے. ارے کیا تم نے 313 1000 کو ملیا میٹ کر دیا؟ ارے ابو جہل ختم ہو گیا، اتبا شیبہ چلے گئے. ارے واہ واہ نا. قرآن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات کو درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. میرے بھائیوں، دنیا میں آپ کتنا بڑا کام کر لیں، مسجد بنا دیں، مدرسے بنا دیں، اسکول بنا دیں، کالج بنا دیں، آپ جو وہ حج کر لیں، اب بڑے بڑے جتنے تیر مارنے آپ خیرات کے، خیر کے جتنے بھی کام کرنا آپ کر لیجئے، وہ صحابہ سے بڑا کام ہو سکتا ہے جنہیں انہوں نے کیا؟ ان سے کہا جا رہا ہے کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین. اور فرمایا کہ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. اتنے نرم ہوتے ہیں ان کے دل کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کانپ جاتے ہیں، تھرتھرانے لگتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں وہ کہ قرآن سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی شان. یہ ہے قرآن کا تبصرہ. کس پر؟ کن لوگوں پر؟ فاتح بدر پر، بدر کے فاتحین پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اور کمزوری جو ہے، جو کچھ رہے گی وہ بھی دور کرو، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ مال کی محبت سے نہیں بھرے ہوتے، نماز کے قائم کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. محترم بھائیوں، بدر یوم الفرقان یعنی کسوٹی کا دن. فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ اگر ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے تو تھوڑے سے وسائل کے ساتھ بھی اللہ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے مومن. اس بدر نے ہم کو یہ بتایا کہ چاہے تم جنگ کی حالت میں ہو، چاہے امن کی حالت میں ہو، اللہ کی اطاعت سے کبھی بھی تم کو فرار نہیں ہے، تم اس سے منہ موڑ نہیں سکتے. ہر حال میں تم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. ایک طرف کفار مکہ کا لشکر تھا، وہ گاتے بجاتے آ رہے تھے، ڈھول پیٹتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے ساتھ گانے والیاں وہ لے کر آئے تھے جو گانے بھی گا رہی تھی اور ان کو جنگ پر، لڑائی پر اکسا رہی تھی. اور ایک طرف اہل ایمان کا یہ لشکر تھا کہ جن کا حال یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے نصرت طلب کرتے ہیں. اپنے پوری تیاری کرنے کے بعد اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. محترم بھائیوں، حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہم کو لگ رہا ہے بظاہر کہ ان کے پاس حکومت ہے، ہم کو بظاہر لگتا ہے کہ ان کے پاس لشکر ہے، ہم کو بظاہر لگتا ہے کہ ان کے پاس افرادی قوت ہے، ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے. لیکن بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری خوبی تو یہ نہیں چاہیے کہ تم وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ. اور اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو، اپنے رب پر توکل کرنے والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو ایسے 1000 تمہارے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے. ایسے 1313 کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ سب مٹی کی دھول ہے ان کے آگے. تو محترم بھائیوں، حالات سخت اگر ہیں تو مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو ہمیں شکست دے دے گی. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے. اور یہی چیز ہمیں طاقت دے گی، یہی چیز ہمیں میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رکھے گی. محترم بھائیوں، اگر ہم بھی جو مغرور ہو گئے، ہم بھی اترانے لگے، ہم بھی اگر فخر کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، جو مدد ہے نا فرشتوں کی مدد، یہ صرف ان کے ساتھ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ سے توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو محترم بھائیوں، پھر وہ اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے۔ اللہ کی رحمت جیسے پہلے تھی ابھی بھی ہے، وہ پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اہل ایمان کی مدد کرتے تھے آج بھی کریں گے، بس فرض یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق بخشے، جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ 15 روزے گزر رہے ہیں، جو کچھ گزر گئے اس میں جو غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے فضل سے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اگر زندگی باقی ہے اور آگے کے 15 قسمت میں لکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ ان روزوں کو گزارنے کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم ظفر انصاری صاحب، آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ بعد نماز عصر جو ہے وہ مسجد پریچے کا بھی پروگرام ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے